بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دینی مثال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے دودھ پینے والے بچے کے پیشاب کرنے سے کپڑے ناپاک ہونے کا کیا حکم ہے۔ چلیے ناظرین چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ ناظرین میری کتاب کا حوالہ ہے خواتین کے مسائل اور ان کا حل۔ اس کے مرتب و تحقیق ہیں مولانا مفتی ثناء اللہ محمود صاحب۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 260۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں میں مشہور ہے کہ چھوٹا بچہ جو صرف دودھ پیتا ہو، غذا کھانا شروع نہ کی ہو، وہ بچہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، اس کا پیشاب ناپاک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچے اگر کپڑوں پر پیشاب کر دیں تو بچہ کی ماں، بہن وغیرہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ناظرین سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال غلط ہے۔ ایسے شیرخوار بچے کا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی پیشاب ناپاک ہے۔ فقہا نے اس کو نجاست غلیظ میں شمار کیا ہے، لہذا اگر بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ اگر بدن پر لگ جائے تو بدن بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر کپڑا اور بدن پاک کیے بغیر نماز پڑھی جائے گی تو نماز ادا نہ ہوگی، اس کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ در مختار میں ہے کہ وہ نجاست غلیظ جو بہنے والی ہو اور پھیلاؤ میں ہتھیلی کی مقدار روپے کے بڑے سکے کی مقدار ہو معاف ہے، جیسے غیر معقول الرحم حیوان کا پیشاب۔ اگرچہ ایسے چھوٹے بچے کا پیشاب ہو جس نے کھانا شروع نہ کیا ہو، اور مراکز فلاح میں بھی چھوٹے بچے کے پیشاب کو بھی جس نے کھانا شروع نہ کیا ہو، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، نجاست غلیظ میں شمار کیا ہے۔ بہیچی زیور میں بھی اسے نجاست غلیظ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال پیشاب سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں اس کی بہت تاکید کی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ قبر کا عام عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں پیشاب سے عذاب ہونے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے بچو، اس لیے کہ قبر کا عام عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ پیشاب لگ جانے کو ہلکا سمجھنا اور اس کو دھونے کا اہتمام نہ کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ استنجا بھی اس طرح کیا جائے کہ چھینٹے نہ اڑیں اور کپڑے اور قطرے بدن اور کپڑوں پر نہ لگیں۔ بڑوں کو اس کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے اور اس بارے میں بڑی توجہ اور فکر کی ضرورت ہے، اسے ہلکا نہ سمجھا جائے۔ جی ناظرین کیسے لگی آج کی معلوماتی ویڈیو؟ ناظرین ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل کو